غزل ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے انتظار حسین۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے غزل کے بارے میں احسان دانش کے افکار عالیہ سن کر ایک خط ہمیں لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ٹی وی پر پروگرام سخن فہم دیکھا ہے۔ محترم احسان دانش صاحب مہمان تھے۔ ایک بزرگ شاعر ہونے کے ناطے ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے غزل اور غالب کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا انہیں سن کر سخت تعجب ہوا۔ احسان دانش صاحب نے بات کی ابتدا اس سے کی کہ غزل عورتوں سے گفتگو کا نام ہے، اس میں تو خیر کوئی حرج نہیں، ہم بھی اپنے ایسے کے طلبہ کو یہی پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر مزید گرہ یہ لگائی کہ غزل ایسی ہو جسے ماں بہن اور بیٹیوں کے سامنے پڑھا جا سکے۔ یہ بہت اہم انکشاف تھا۔ ادب کے ناقدین کو اب اس کی روشنی میں غزل اور اس کے مخصوص عشقیہ مضامین کے بارے میں نئے سرے سے اپنے خیالات درست کرنے چاہیے۔ ادب اور بالخصوص غزل ایسی صنف کو اس سطح پر گھسیٹ کر لے آنا جہاں وہ محض ماں بہن کے مطلب کی چیز بن کر رہ جائے، کتنی مزے کا خیز بات ہے۔ مولانا روم اور شیخ سعدی کی کتنی حکایات ہیں جنہیں ماں بہن اور بیٹی کے سامنے نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہاں، احسان دانش صاحب کی غزلیں یا نظمیں ماں بہن اور بیٹی کے مزاج کی ہوں گی، مگر بھلے شاعروں کی غزلیں تو مشکل ہی سے اس کام آ سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید ارشاد فرمایا کہ غالب نے فارسی الفاظ استعمال کر کے اردو زبان کی ترقی کو روکا اور یہ مصرع پڑھ کر شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا۔ فرمایا کہ غالب نے زبان کا پھاٹک بند کر دیا۔ اس استدلال کی روح سے تو اقبال نے بھی زبان کا پھاٹک بند کر دیا تھا، بلکہ اس پر بہت بڑا تالا بھی لگا دیا تھا اور اس کے گرد ایک لمبی چوڑی فصیل بھی بنا دی، کیونکہ اقبال کا اسلوب تو مفرس کے ساتھ ساتھ مغرب بھی تھا۔ جب غالب کے بارے میں ان کے خیالات ایسے ہیں تو پھر لازماً ذوق اور داغ ہی کو زبان کو ترقی دینی تھی، کیونکہ ان دونوں نے لغت کے تمام محاورات غزلوں میں کھپا دیے جو اب قواعد کی کتابوں میں بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں۔ زبان کی ترقی محض محاورہ گوئی سے نہیں ہوئی، بلکہ اس میں تخلیقی اظہار کے امکانات کو وسعت دینے سے ہوتی ہے۔ اس لیے غالب اور اقبال ہر عہد کے لیے عظیم رہے ہیں۔ کل شام نیشنل سینٹر میں یوم حسرت موہانی منایا گیا۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ حسرت نے تو غزل کو فاسقانہ غزل بنانے کی ٹھانی تھی، اب بتائیے حسرت کا کیا کیا جائے؟ سلیم اختر۔ احسان دانش صاحب کے خیالات پاکیزہ سن کر ہمیں میر و غالب کے بہت سے شعر یاد آئے، مثلاً وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے۔ پتہ نہیں ان شعروں کو ماں بہنوں کے سامنے پڑھنا چاہیے یا نہیں، بہرحال یہ شعر اچھی شاعری کے ذیل میں آتے ہیں۔ میر و غالب نے تو ایسی ہی شاعری کی ہے، البتہ احسان دانش کا بیشتر کلام ایسا ہے کہ بس ماں بہنوں ہی کو سنایا جا سکتا ہے۔ مگر ایک محفل میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے ہمیں ٹوکا اور کہا کہ احسان صاحب نے بھی ایسے شعر لکھے ہیں جو ماں بہنوں کے مطلب کے نہیں ہیں، مثلاً یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ۔ خیر، ایسے شعروں کو احسان صاحب اپنی جوانی کی غلط کاریوں میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کی تلافی اب وہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ غزل میں دال ترکاری کی باتیں کریں اور ماں بہنوں کو سنائیں۔